ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے گزارا بہت مشکل تھا۔ اسی گاؤں میں کوئی نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا۔ اس جاگیردار نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کر کے تاکہ گزارا اچھا ہو۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل بڑی بھاری ہو گئی تو مولوی بہت خوش ہوا۔ اس لیے دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھا رہتا اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے ان کو آن گھیرا۔ گاؤں کا ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دینے لیکن گدھا منع نہیں ہوا۔ پھر اس نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھا گدھے کو فصل اجاڑتے دیکھ رہا تھا کہ ادھر سے ایک کسان کو گزرا ہوا گدھے کو چارتا دیکھا کہ کسان نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا، جناب میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ گدھا کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کر مارا تو گدھا کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا اور کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، قبلہ مولوی صاحب قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ اب پاکستانی بھی عجیب قوم ہے، ہمارے گدھوں جو ہم پر مسلط ہیں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوٹتے چلے جاتے ہیں اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات و خیرات کے ذریعے ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ ہجوم ایک قوم بن کر ان لٹیروں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کریں گے، یہ گدھے ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔